ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پہ آیا، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جاری تھا۔ تیس سال کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سمجھ و دانائی عطا فرمائی، فرمایا آتینا حکما و علما، ہم نے انہیں علم و حکمت، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ ربنا آتینا من لدنک علما، یہ اللہ ہمیں اپنی جانب سے علم لدنی دے۔ علم لدنی جو بغیر کسی استاد کے سکھائے ہوئے خاص اللہ تعالیٰ اپنے کسی مقرب بندے پر فضل کر کے اسے اپنی طرف سے جو علم دیتا ہے، جس میں کتاب کا استاد کا دخل نہیں ہوتا، وہ علم لدنی ہے۔ جیسے ذکر ہوا حضرت خضر کو اللہ نے علم لدنی دیا۔ سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دانائی، شعور، ایک خاص علم اپنی طرف سے، علم لدنی، معاملہ فہمی، سمجھ، ادراک، حالات کے پیش نظر کیا کرنا ہے، وہ چیزیں جن کو حاصل کرتے بندے کو 80-90 سال لگ جاتے ہیں، تب جا کے انہیں ان چیزوں کا بندوں کو ادراک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں وہ چیزیں حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی۔ پرورش ہوئی فرعون کے درباری فرعونی میں، اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اس سے مراد نبوت نہیں کا لفظ کیا تھا، نبوت آپ کو مدین سے مصر جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ، اب ایک واقعی کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے، واقعہ ہوا تھا فرعون کے دربار میں پرورش ہوئی، مگر پھر بھی دل جو تھا وہ بنی اسرائیل کی طرف تھا۔ جوان ہو گئے اور اس دوران کافی ایسے واقعات پیش آئے کہ دربار فرعونی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، مگر اکثر آنا جانا اس علاقے میں ہوتا تھا جہاں بنی اسرائیل ہے۔ فرعون کے ساتھ جو تھے وہ قبطی، یہ بنی اسرائیل دونوں کی خاندان نسل الگ، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ہیں، اولاد یعقوب میں۔ تو دل اس طرف مائل تھا، آنا جانا رہتا۔ ایک واقعہ یہ ہوا تھا جس کا ذکر پچھلے گزشتہ آیتوں میں بھی گزر چکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک شہر میں داخل ہوئے جس کے لیے کہا گیا کہ اس شہر کا نام منف تھا، اور جو شہر مصر کی حد میں واقع تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں جاتے رہتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی فرعونی نہیں آئے، کوئی قبطی نہیں آئے، تو وہاں جا کے انہیں تبلیغ کرتے تھے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اس شہر میں داخل ہوئے اس وقت جب شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک میلہ تھا، میلے میں لگے ہوئے تھے، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تو دیکھا کہ دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا، ایک فرعونی تھا۔ فرعونی دربار کا وزیر تھا، عہدے پر قائم تھا، فرعون کے روب و دبدبے کا اس میں بھی اثر تھا۔ کل میں نے کہا نا کہ وزیر زیادہ گرم ہوتا ہے بادشاہ سے۔ علامہ سعدی کا ایک قول بھی ذکر کیا کہ اگر بادشاہ رعایا کے باغ سے ایک پھل کھا لے تو اس کے وزیر اس باغ کو جڑ مور سے اکھاڑ دے گا۔ اب دو بندے لڑ رہے تھے، اس میں جو فرعونی تھا وہ اس مزدور آدمی غریب بنی اسرائیل کو کہہ رہا تھا، لکڑی سے مار رہا تھا، اور کہتا تھا کہ یہ لکڑیاں اٹھا اور کچن میں، فرعون کے کچن میں ڈال، یعنی اس کو لے جا۔ وہ کہہ رہا تھا یار میں غریب آدمی، کمزور آدمی ہوں، اتنا سب اٹھا کے میں وہاں جاؤں؟ یہ سب باتیں ہو رہی تھی، مگر وہ فرعونی اپنے روب و دبدبا میں ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وَدَخَلَ الْمَدِينَ، شہر میں حج میں داخل ہوئے، دوپہر کا وقت تھا، آبادی خواب میں تھی، سو رہی تھی۔ اس سے پتہ چلا تفسیر سے کہ دوپہر کو سونا یہ آج ہی کا نہیں، قدیم ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اس شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے۔ ترجمہ کنز الایمان، جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے، سو رہے تھے۔ اس کا مطلب دوپہر کو سونا قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، مگر آج لوگ سوتے نہیں ہیں۔ دوپہر میں آدھا پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ آرام ہونا چاہیے۔ ترجمہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا یہی کیا ہے، شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے۔ آدھے گھنٹے، ایک گھنٹے کی دوپہر کی جو نیند ہوتی ہے وہ دماغ کو، جسم کو فریش کر دیتی ہے، اور رات کے بہت سارے وقت کے لیے وہ وقت دماغ اور ذہن ہر اعتبار سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں اس چیز کو قیلولہ کہا گیا ہے، اور اس پر کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ بخاری پڑھیے، مشکات پڑھیے، حدیث میں آتا ہے دوپہر کے وقت حضرت ام سلیم انس بن مالک کی والدہ ہیں، وہ کہتی ہیں آقا کریم ہمارے یہاں تشریف فرما ہوتے، اکثر دوپہر کا وقت ہوتا جب سرکار آتے آرام کرتے، اور ہم حضور کے لیے چمڑے کا بستر لگا دیتے۔ بندہ اگر کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اپنے کام کاج، اپنے روزانہ کے جو روزمرہ کی عادتیں ہیں، اس کا شیڈیول ایسا بنائیے، اس کا شیڈیول ایسا بنائیے کہ جس میں ان ساری چیزوں پہ عمل ہو سکے۔ نظام جسم اعتدال میں رہتا ہے، اس سے نظام ذہن اعتدال میں رہتا ہے اگر بندے کی دوپہر کو سونے۔ آج تو اس پہ کتابیں لکھ دی گئی ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ جو بنی اسرائیل کا تھا وہ جانتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ بھی جانتا تھا کہ یہ ہمارے ہمدرد ہے، کہ اے موسیٰ دیکھیے یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، آگے بڑھ کر اس سے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہ حضرت یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ لکڑیاں پہنچا کچن میں، دربار فرعونی میں، اور مجھے مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے ہی سے آپ نے دربار فرعونی میں سب دیکھا تھا کہ وزیر سب کیسے ہوتے ہیں، اس کے عہدے والے قریب گئے، اور اس بنی اسرائیل کے اس بندے کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈرائے، دھمکائے، اسے منایا، نہیں مانا بلکہ وہ گالی گلوچ پہ اتر آیا۔ تفسیر میں لکھا ہے حضرت موسیٰ کو جلا لایا، ایک گھونسا مارا اس کے سینے میں، اس کو روکنے کے لیے اس ایک گھونسے سے وہ زمین پہ گرا اور مر گیا۔ اب دستے کلیم ہے بھائی، کلیم کا ہاتھ ہے، اس کا اثر بھی ایسا ہوگا۔
میں نے کل عرض کیا تھا ایک فطری طاقت ہے، ایک ترسیلی طاقت ہے۔ فطری طاقت یہ ہے کہ بندے میں، نظام جسم میں، اس کی فطرت میں، اس کی باڈی میں جس قدر طاقت ہے اسی قدر اس کا جو ہے اثر ہوگا۔ اور ایک ترسیلی طاقت ہے، اگر 10 فیٹ 25 فیٹ کی دوری پر ایک ابابل فاختہ قسم کی چھوٹی سی چڑیا اگر 1-آدھے گرام کا وہاں سے پتھر پھینکے کسی پہ تو پھر کسی کا سر نہیں پھٹے گا، کوئی مرے گا نہیں، فطری ہے۔ مگر اسی پرندے کو اللہ تک ترسیلی طاقت دے تو اسی کے چونچ سے نکلنے والا 1 گرام کا پتھر ابابیل کے لشکر کو چیر ڈالے۔ یہ ترسیلی طاقت ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو وہ مر گیا، اور اس خوف سے کہ اگر اس کا پتہ چل گیا کہ میں نہیں مارا ہے تو میرے خلاف مقدمے ہوں گے اور میرے لیے تھوڑی مشکلیاں پیدا ہو جائیں گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں گڑھا کھودا، اس کو ڈال دیا، اسی دبا دیا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ صبح خبر ہوئی، دوسرے دن شام کو، بلکہ دوسرے دن خبر پھیری کہ مر گیا، مارا کس نے؟ کہا ڈھونڈو، تلاش کرتے رہے، کسی کو سراغ نہیں ملا۔ دوسرے دن پھر وہی وقت تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت میں شہر میں داخل ہوتے، پھر وہی بندہ کسی اور سے لڑ رہا تھا، کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ اس نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کل بھی لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا ہے۔ آپ گئے اور آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ تو کل بھی لڑ رہا تھا تو کیوں تو لڑتا ہے، اور تو اپنے مددگار کو بھی تکلیف میں ڈالتا ہے کہ کل تیری مدد کی تو وہ مر گیا ہو، اپنے مددگار کو بھی تکلیف میں ڈالتا ہے تو لڑتا کیوں ہے؟ مگر پھر بھی اس کو سمجھایا اچھے رویے سے۔ حضرت موسیٰ تھوڑے جلال میں آئے، اب وہ تھوڑا اس سچویشن کو سمجھ نہیں پایا، وہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ جلال میں آ رہے ہیں، اب کل بھی لڑ رہا تھا، آج بھی میں لڑ رہا ہوں، تو آج موسیٰ مجھے ہی ماریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس کو مارے جو فرعونی تھا، کہ کیوں لڑ رہا ہے؟ تو جلال، حیت قضائیہ، چہرہ مورا ایسا تھا کہ وہ فرعونی کے دماغ زبان سے نکل گیا، اے موسیٰ، اب کل جیسے اس کو مارا تھا وہ مر گیا تھا، ایسا مجھے نہ مارنا۔ بات پھیل گئی اور جو کھڑا تھا وہ فوراً بھاگا اور بھاگ کر دربار میں خبر دے دی کہ کل جو مر گیا تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ اب یہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ اب تک سب معاملات حل تھے، آسان تھے، دربار فرعونی میں حضرت موسیٰ رہے، جوان ہوئے، بنی اسرائیل میں آتے جاتے تھے۔ اب یہاں سے ایک اور پیریڈ شروع ہوتا ہے۔ میں نے کل بتایا تھا اللہ جب دینا چاہتا ہے تو اسباب بنا دیتا ہے، اللہ جب دیتا ہے اسباب بنا دیتا ہے، اور ایسے اسباب بنا دیتا ہے تو ان اسباب کی شروعات واقعات سے ہوتی ہے۔ اگر جب چاہتا تو ڈائریکٹ فرعون کو ختم کر سکتا تھا، اس کے پاس طاقت ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ ذو القوۃ المتین ہے، طاقت اس کے پاس، ولا حول ولا قوت الا باللہ، طاقت اللہ کے پاس، قوت اللہ کے پاس، ڈائریکٹ اس کی فرعون کو جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نیل میں ڈال دیتا، مگر نہیں، اللہ اسباب بناتا ہے اور پہلے قوم کو قائد دیتا ہے، تم قائد کی رہنمائی کرو، قائد کی رہنمائی میں تم چلو، تم جب تک تمہاری قیادت مضبوط ہوگی ہم اسی طرح ظلم اور ظالم کے پنجے سے تمہیں نجات دیتے رہے۔ موسیٰ کو قائد بنانا، قائد بنانے کے لیے ٹریننگ چاہیے۔ اب واقعات شروع ہوتے ہیں، اب یہیں سے اصل واقعہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا، وہ مر گیا، سارے مصر میں خبر پھیل گئی کہ کل مارا تھا حضرت موسیٰ نے مار دیا۔ اب فرعون جلال میں آیا کہ موسیٰ ہمارے پاس رہے اور ہمارے آدمی کو مار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جو کچھ سالوں سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں جاتے تھے، بھلے پرورش ہماری یہاں ہوئی ہے مگر دل تو وہیں لگا ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، سپاہیوں کو بھیجا گیا، جاؤ ڈھونڈو، پکڑو حضرت موسیٰ کو۔ اللہ اب اس کا ذکر ہے، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ لَحِينَ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا، اور اس شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے۔ واقعہ بتائے، ترجمہ سنیں۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو اس میں دو مرد لڑتے پائے، هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمن سے، ایک بنی اسرائیل تھا اور دوسرا قبطی۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ،
تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت یعنی بنی اسرائیل سے تھا، اس نے موسیٰ سے مدد چاہی اس پہ جو اس کے دشمنوں سے تھا۔ اے موسیٰ اس کے خلاف میری مدد کر۔ استغاثہ الذی من شیعتہ، اپنے مخالف پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی۔ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، سمجھایا نہیں سمجھا، ایک مارا، فرمایا فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، تو اس نے گھونسا مارا، تو موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا تو قضى علیہ، اس کا کام تمام کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ فقضى علیہ، اس کا کام تمام کر دیا، مر گیا۔ حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا مارنے کا، او مر گیا، ارادہ تو نہیں تھا مارنے کا، مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ کے دے قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا کی بارگاہ میں، کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تو اس کو مارنے کا تھا نہیں، وہ مر گیا۔ تو اب یہ ہوا کہ اس قبطی کا اس بنی اسرائیل سے لڑنا اور اس قبطی کا اسرائیلی پہ ظلم کرنا جو اس کی ہلاکت کا سبب ہوا، کہ ظلم نہ کرتا تو موسیٰ مارتے نہیں، اس نے ظلم کیا، موسیٰ علیہ السلام سمجھانے کے لیے مارے، وہ مر گیا۔ یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک انہو عدو مضل مبین، وہ گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو ھذا ہے، ھذا من عمل الشیطان، اس سے اس قتل کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ سے بلا ارادہ ہوا، یعنی قبطی کو قتل کرنے کا کام در حقیقت شیطان کی طرف سے ہوا، عمل حضرت موسیٰ کا نہیں تھا، حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا اور شیطان کی طرف سے ہوا اور وہ مر گیا۔ تب حضرت موسیٰ، جبکہ یہ جو قتل تھا اس پہ کوئی سزا نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، مگر جو نبی ہوتے ہیں نا ان کا کردار بڑا ہوتا ہے عظیم الشان۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ زیادتی کی تو مجھے بخش دے، میرا ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا، میں نے ظلم کر لیا اپنی جان پہ۔ جبکہ نبی معصوم ہوتا ہے، بلکہ نبوت ملنے سے پہلے بھی نبی سے گناہ صادر نہیں ہوتا، نبوت ملنے سے پہلے بھی زمانہ عطائے نبوت سے پہلے بھی نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے گناہ کر رہا تھا پھر اللہ نے نوازا اور نبی نہیں، اللہ کے علم ازلی ابدی میں ہے کہ کسے نبی بنا، اللہ کے علم ازلی ابدی میں ہے کسے نبی بنانا ہے، اس لیے اللہ جس پہ نبوت کا تاج رکھتا ہے کہ اسے نبوت ملنے والی، اللہ جانتا ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے، وہ عالم ازلی ہے، عالم ابدی ہے، اسے سب معلوم ہے اسے نبی بنانا ہے۔ تو عطائے نبوت سے پہلے بھی ان کا زمانہ عصمت والا ہوتا، عصمت والا ہوتا، اس لیے کہ نبوت یہ تحفہ وہبی ہے، نبوت جو ہوتی ہے تحفہ وہبی ہے، انسان کے اپنے عمل کا دخل نہیں ہوتا اس میں، محنت کرو تو نبی بن جاؤ۔ جیسے ولایت یہ تحفہ کسبی ہے، عمل کسبی ہے، محنت کرو تو ولی بن جاؤ، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، کثرت سے درود پڑھو سرکار کی بارگاہ میں، گناہ سے منہیات سے بچتے رہو، فعل خیرات کرتے رہو، منکرات سے اپنے آپ کو بچاؤ، فرض و واجب ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے مستحبات، نوافل اور سنن زوائد پہ عمل کرتے رہو، سنن و مستحبات پہ عمل کرتے رہو، اور دل خلوص للہیت سے بھر جائے، جذبہ ایثار، جذبہ اخلاص، جذبہ عبودیت اور بندے کے اندر زیادہ ہو جائے، اور بندہ بالکل خالص بغیر ریا کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں کرتا رہے، اس کی نیت کے مطابق اللہ ولی بنا دیتا ہے، اس کی نیت کے مطابق اللہ ولی ولایت کا سبی ہے، مگر نبوت ایسی نہیں ہے کہ محنت کرو تو نبی بن جاؤ، یہ عطائی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے نبی بناتا ہے، اسے نبی بناتا ہے، تو بناتا رہا، اور یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اللہ نے ختم کر دیا،
یہ سلسلہ نبوت حضور کی ذات پہ اللہ نے ختم کر دیا. اب کوئی بندہ جو ہے کوشش سے تو بن ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ بھی نہیں بنائے گا. کوشش سے تو ویسے بھی نہیں بن سکتا، اب اللہ بھی نہیں بنائے گا. اس لیے کہ اس نے اعلان کر دیا وہ خاتم النبی، یہ آخری نبی ہے. آقا فرماتے ہیں انبیاء آتے رہے، محل نبوت کا تعمیر ہوتا رہا. آدم آئے اینٹ لگی، شیش آئے اینٹ لگی، جرجیس آئے اینٹ لگی، یحییٰ، زکریا، دانیال، ذوالکفل، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، یوسف، سب آتے رہے. اینٹ بنتی رہی، لگتی رہی، مکان تعمیر ہو گیا. ایک اینٹ کی جگہ تھی وَذَلِكَ وَنَا تِلْكَ الْلُبْنَا، حضور کہتے وہ اینٹ میں ہوں. اللہ نے اس ایک اینٹ کی جگہ مجھے بھیج کے پور کر دی، مکان تعمیر ہو گیا، اب جگہ ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جاں باقی، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جاں باقی. چٹکتا پھر کہاں کوئی غنچہ باغ رسالت کا، چٹکتا پھر کہاں. گل کا جو جوش حسن تھا، ایک گلاب کی جگہ تھی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے جوش حسن نے گلشن کو ایسا بھر دیا کہ اب دوسرے گل کی کھلنے کی جگہ ہی گلشن میں باقی نہیں. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جاں باقی، چٹکتا پھر کہاں کوئی غنچہ باغ رسالت کا. تو یہ ہے محمد مظہر کامل حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کنداز وحدت کا. صف ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیرے، گنہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. گنہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. اور کہتے ہیں رضا جوشی سے بحر سیاہ سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا. گدا بھی منتظر خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. تو یہ ہے جو ہے سکھایا ہے یا رب کس نے آئینہ کو، سکھایا ہے آئینہ کو یا رب یہ کس نے سکھایا ہے آئینہ کو یا رب یہ کس نے. نظارہ رخ جانا کا بہانہ کر کے حیرت کا. سمجھے؟ آئینے کو سرکار دیکھ رہے نا، آئینے کو حضور نہیں دیکھ رہے، آئینہ حضور کو دیکھ رہا ہے. اور آئینہ یہ کہہ رہا ہے کہ کتنے حسین ہیں. ارے دیکھنے کے لیے حسین کا بہانہ بنا رہا ہے، حسین ہے، تعجب کر رہا ہے، حیرت کر رہا ہے، حیرت کرتے کرتے دیکھ لیتا ہے. کتنے حسین ہیں، کتنے حسین ہیں، کتنے حسین ہیں، کتنے حسین ہیں، یہ کہتے کہتے دیکھ لیتا ہے. سکھایا ہے یا رب کس نے گستاخ سائلے کو بہانہ جو ہے جلوہ حسن دیکھ کے جلوہ حسن بہانہ کر کے حیرت کا بہانہ کر کے دیکھ رہا ہے. ارے کتنے حسین ہیں، یہ کہہ کے دیکھ لیتا ہے. یہ فکر خیال آ رہا ہے. جلوہ رخ جانا کا بہانہ کر کے حیرت کا. خیر اب اللہ نے وہ سلسلہ بند کر دیا تو نبوت پر مہر لگا دی گئی. وہ خاتم النبیین، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو انبیاء کرام جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطائے نبوت سے پہلے بھی بڑا پاک و صاف رکھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واقعہ ہوا، مگر آپ نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے پھر بھی اپنی طرف تقصیر کی نسبت کی، استغفار چاہا. اللہ کے مقرب بندوں کا یہی حال ہوتا ہے. تو جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبطی کو مارنا دراصل ظلم دور کرنے کے لیے تھا، ظلم دور کرنے کے لیے تھا اور مظلوم کی مدد کرنا تھا. اور کسی دین میں بھی ظلم دور کرنا اور مظلوم کی مدد کرنا گناہ نہیں ہے. واقعہ ہو گیا، حضرت موسیٰ نے طلب کی مدد، اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ، تو رب نے اسے بخش دیا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. قال ربی انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اب جب بات پھیل گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، انہوں نے قتل کر دیا. سپاہی آئے، ڈھونڈو موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام ایک شہر میں پناہ لیے تھے،
تشریف فرماتے، اللہ مدد فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ کیونکہ دربار فرعون میں پرورش پائی تھی، بچپن سے ادھر ہی تھے، اور ان کے درمیان بھی رہتے تھے، بنی اسرائیل تو تھے، ان کے پاس بھی رہتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ کہتے کہ مولا میرے پروردگار، جیسا کہ میری تقصیر تو نے معاف فرما دی، مجھے بخش دیا، ایک قتل مجھ سے ہو گیا، میں نے ظلم کر لیا اپنی جان پہ، تو نے بخش دیا، مولا اس طرح مجھ پر ایک ایسا نور فرما دے مولا کہ اب مجھ پر یہ کرم فرما کہ مجھے فرعون کی صحبت اور اس کے یہاں رہنے سے بھی بچا، کیونکہ اس کی ہمراہ رہنے والوں میں شمار کیا جانا یہ بھی ایک طرح کا مددگار ہونا ہوتا ہے، اور میں ہرگز مولا مجرموں کا مددگار بننا نہیں چاہتا، مولا ایسے راستے بنا کہ میرا ادھر جانا ہی نہ ہو، جانا ہی نہ ہو، اس لیے کہ رہنا بھی گویا مجرموں کے ساتھ رہنا بھی مجرم کی مدد ہے، مجرموں کے ساتھ رہنا بھی لا، تو نے مجھ پہ اتنا احسان کیا کہ میری یہ بخت۔ اب حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں کہ خدا کی رحمت جوش پہ ہے، خدا کی رحمت جوش پہ ہے، جب جوش پہ ہو تو نہا لینا چاہیے۔ تب اللہ نے فوراً فرمایا فغفر اللہ، جو فرمایا گیا موسیٰ کو بخش دیا گیا، اے مولا جب تو نے بخش دیا ہے ایک کرم اور کر دے، کہ کیا؟ اے مولا مجھے یہاں سے نکال دیا ہی نہیں رہے، دیکھو اسباب بنتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں رہنا، موسیٰ آنا تو ادھر ہی ہے، مگر یہاں آنے کے لیے اس وقت کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے، اب جو تم ہو اس لیے کہ اب تم تنہا ہو، اور بنی اسرائیل بھی فرعون کے ظلم کے شکار ہیں، اور ایک جماعت مل کر بھی اس کے خلاف کوئی آواز اٹھا نہیں سکتی، قائد تو مضبوط ہے مگر قائد کو بھی بہت اور مضبوطی کی ضرورت ہے، لہذا موسیٰ احسان یہ کرتے ہیں تم پر کہ تمہیں مصر سے نکال دیتا ہے، مگر یاد رکھو ایک دن مصر میں پھر آؤ گے، مگر جب دوبارہ مصر میں آؤ گے تو جیسے جا رہے ہو اس حالت میں نہیں آؤ گے، جب دوبارہ تمہیں مصر میں لائیں گے تو نبی اور رسول بنا کے لائیں گے، اس لیے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے دعا فرمائی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے ہیں، مدین مصر سے نکل رہے تھے، کہاں جائیں؟ روایتوں میں آیا، سنیے پہلے ترجمہ، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي تنصره بالامس استخرجه قال له موسى انك لغوي مبين۔ اب جو واقعہ ذکر کیا اس کا ترجمہ، تو صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مر گیا تھا، گونسا مارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، کسی کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا، صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، جب ہی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی آج پھر فریاد کر رہا ہے، الذي استنصره بالامس يستصرخه، کل جس نے مدد طلب کی تھی آج پھر وہ مدد طلب کر رہا ہے کہ لڑ رہا تھا، آج پھر وہ کسی سے لڑ رہا تھا۔ قال له موسیٰ، تو موسیٰ نے ان سے فرمایا، اس سے فرمایا بے شک تو کھلا گمراہ ہے، روز لڑتا ہے، کل بھی لڑ رہا تھا آج بھی لڑ رہا ہے۔ قال له موسیٰ انك لغوی مبین، تو کھلا گمراہ ہے۔ تو جب موسیٰ نے چاہا فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پہ گرفت کرے جو ان دونوں کا دشمن ہے، اس کا بھی دشمن موسیٰ کا بھی دشمن یعنی فرعونی، حضرت موسیٰ نے اس کو تو ڈانٹ دیا کہ تو کل بھی لڑ رہا تھا آج بھی لڑتا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے، قریب اس کو مارنے کے لیے نہیں ہوئے بلکہ اسی فرعونی کو عدو لہما جو اس کا بھی دشمن تھا، موسیٰ کا بھی دشمن تھا، وہ فرعونی قریب ہوئے، اس پہ گرفت مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ غلط سمجھ بیٹھا، یہ سمجھا کہ کل مجھے ڈانٹا اور ڈانٹ کے موسیٰ قریب آ رہے تو مجھے ماریں گے، ڈانٹے موسیٰ صاحب تو کھلا انک لغوی مبین، تو کھلا گمراہ ہے، کل بھی لڑ رہا تھا، اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالتا ہے، وہ تیرا مددگار بھی تکلیف میں آ جاتا ہے، کل تیرے کو بچانے کے لیے اس کو مارا تو وہ مر گیا، اب یہ بات پھیل جاتی تو میں تکلیف میں آ جاتا۔ تو یہ کیا، یہ کہہ کر ڈانٹ کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے ہی ماریں گے، اب اس کی زبان سے نکل گیا، فرمایا قال یا موسیٰ ان تريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تم نے کل اس شخص کو قتل کیا تھا،
زبان سے نکل گیا. اب اس نے سن لیا, اچھا وہ کل قتل انہوں نے کیا تھا, فوراً بھاگا, دربار میں بتا دیا. اب دیکھیے, ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے. کل اصلاح کرنے کے بجائے مار دیا, آج مجھے مار دو, یہ کہنا تھا. اب وہ بے وقوف قسم کا آدمی تھا, اس کو کنڈیشن سچویشن سنبھال لینی چاہیے, مگر اس کی زبان سے نکل گیا. اتنا تو چاہیے, شہر میں یہ بات پھیل گئی, یہ بات پھیل گئی. اب سپاہی دوڑے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ. اس کا ذکر سورہ یاسین میں بھی ہے, اس کا ذکر وَجَاءَ رَجُلٌ مِّن مَدِينَةِ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ. اس طرح کی آیت کریمہ ہے. وَجَاءَ مِنَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اور مدینے سے ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے لوگو اس کی اتباع کرو جو رسولوں میں سے ہے, جو تم سے اجرت طلب نہیں کرتا. اسی کا ذکر ہے. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ. اور شہر کے پر نالے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, اے موسیٰ, اے موسیٰ. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلون. بولا بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں. فخرج انی لک من الناصحین. تو موسیٰ نکل جائیے, میں خیر خواہ ہوں. اس سے پہلے کہ سپاہی آ جائے اور بات پتہ چل گئی کہ کل آپ ہی نے مارا تھا اس کو, لہذا آپ چلے جائیے. حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں, یا اللہ مجھے مجرموں کے ساتھ نہیں رہنا. فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ. اے اللہ میں جو ہے اب مجرموں کا مددگار نہ بنوں, میں مولا ہرگز اب مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا. مولا کچھ ایسا راستہ بنا کہ مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے, ظالم لوگ ہیں, ان کے درمیان رہ کر مجرموں کے درمیان رہنا بھی مجھے پسند نہیں آئے. یہاں دعا کی, یہاں اسباب بن گئے. اب جیسے وہ بندہ آیا, موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ وہاں قتل کے مشورے ہو رہے ہیں اور آپ کو قتل کر دیں گے, آپ کو پکڑ لیں گے, جائیے. انی لک من الناس, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, نکل جائیے یہاں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھوڑا ساز و سامان تھا, وہ لیا اور نکل گئے. فخرج منھا خائفا یترقب. تو اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا, اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا. قال ربی نجینی من القوم الظالمین. عرض کی ہے میرے رب مجھے ستمگاروں سے بچا لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے. کہاں پہنچے؟ راستہ لیا آپ نے مصر سے, مصر سے راستہ لیا اور چلے گئے مدین کی طرف. مدین کا جو علاقہ تھا وہ فرعون کی سلطنت میں نہیں آتا. آج کا جورڈن, آج کا جورڈن, تو مدین کا جو علاقہ تھا وہ سلطنت فرعون سے باہر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے, کس آبادی میں جائیں, کس شہر میں جائیں. جب راستہ بھولے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے کی طرف رہنمائی فرمائی اور وہ راستہ سیدھا مدین کے جاتا تھا, جورڈن کی طرف وہ راستہ جاتا تھا. چل دیے, جورڈن پہنچے. اب جورڈن میں اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے, مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام تھے, اور یہ سلطنت فرعون سے الگ علاقہ تھا, اس کی حد میں نہیں آتا. حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور وہاں کے لوگ بھی بہت سارے ظلم کے شکار تھے, اور خود اس قوم میں بھی بڑے بڑے ظالمین موجود تھے, مگر اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی, نبیوں کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ایک واقعہ ہوا. شہر میں داخل ہوئے
ایک کنواں دیکھا جو چند لوگ اس کنویں پہ کھڑے تھے، پانی بھر رہے تھے، اور ایک درخت تھا، اس کے سائے میں 2 خاتون کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، خاتون کے پاس گئے، کہا تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہا یہ سب پانی بھر لیں گے، ہم اس کے بعد بھریں گے، تاکہ ہمارا اختلاط ان مردوں سے نہ ہو، اور ان کی زبان میں کچھ لہجے سخت آئیں، اور ہمارے والد نے ہم کو یہ نصیحت کی ہے کہ یہ جب بھر لیں تو پانی ہم بھریں، اور وہ کنویں میں جو ہے اس طریقے کے وہ حالات رہے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ پاک خاندان سے ہیں، پرورش اچھی ہے، اولاد اچھی ہوتی ہے نا تو اس کا کردار اس کے ماں باپ کی محنتوں اور ماں باپ کی شفقتیں اور ماں باپ کے ستھرے اور صاف کردار اولاد بتا دیتی کہ پرورش اچھی ہوئی ہے، ماں باپ اچھے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اور وہ جو لوگ تھے وہ بھی اتنے وہ سخت تھے کہ لیڈی کوئی عورت ہے تو اس کا خیال نہیں کرنا۔ پاس میں کنواں تھا، اس کنویں پہ بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ تھکے تھے اور بھوک بھی لگی تھی، جس کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے تھے، بھوک بھی بہت لگی تھی، مگر پھر بھی ایک کنواں تھا، اور کنویں کے اوپر بہت سخت پتھر تھا، اور اس پہ کوئی لوگ جمع نہیں تھے، ادھر جمع تھی، ادھر اتنا بڑا پتھر تھا کہ کسی سے اٹھے ہی نہیں۔ تو تفسیر میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ کا نام لے کے اس پتھر کو اٹھایا، اس چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں خاتون سے کہا کہ لیجئے پانی بھر لیجئے، پانی بھر لیا، گئی ہیں۔ جب گھر پہ پہنچی تو والد کہتے ہیں آج جلدی آ گئی، روزانہ پانی کا ٹائم تھا، وہاں کھڑی رہتی، کوم بھر لیتی، پھر تم پانی بھرتی، بابا آج جلدی آ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے دونوں صاحبزادیاں کہتی ہے کہ ابا آج ایک صاحب مل گئے، قوی بھی ہیں اور امانت دار بھی، اور وہ مل گئے، انہوں نے ہماری مدد کی، اور انہوں نے پتھر کو ہٹایا، اتنی طاقت تھی ان کی طاقت سے پتھر ہٹا، ہم نے لوگوں سے پہلے پانی بھر لیا، ہم آ گئے۔ سبحان اللہ، ہوتا ہے نا ولیرہ ولی می شناسر، نبیرہ نبی می شناسر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اپنی بڑی بیٹی حضرت صفورہ سے کہا کہ بیٹا جاؤ اور جس بندے نے تمہاری مدد کی ہے اس کو لے کے آؤ۔ اسباب بنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صفورہ بلانے آئی، کہ چلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ایسا کرو کہ میں آگے چلتا ہوں، تم پیچھے چلو، راستہ بتانا، تاکہ میں یا میری نظر تمہارے جسم پر نہ پڑے، حیا تو ہے سبحان اللہ۔ اور یہ طریقہ بتا رہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی ایسا کام ہونے والا نہیں تھا، تو نبی ہیں، مگر ایک طریقہ بتا رہے کہ تم جو ہے پیچھے سے میری رہنمائی کرتے جاؤ، کہاں جانا ہے، میں آگے چل رہا ہوں، تاکہ تمہیں بھی خوف نہ ہو کہ میں تیرے لیے اجنبی تو ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے ادھر جاؤ ادھر بڑھو، گھر آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے حضرت صفورہ نے بتایا اجان یہ قوی بھی ہیں اور امانت دار بھی ہے، جس کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہوں نے اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں قوی تو سمجھ میں آیا کہ انہوں نے پتھر اٹھا لیا، اور امین کیسے ہیں یہ واقعہ بتایا کہ خود آگے چلتے رہے، مجھے پیچھے رکھا۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے تھے، بھوک بھی لگی تھی، دسترخوان بچھا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں دسترخوان پہ آئیے، کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ کھانا میری اجرت نہ بن جائے، میں نے جو مدد کی ہے یہ کھانا میرے مدد کی اجرت نہ بن جائے۔ مدد کی، آپ نے دسترخوان لگا دیا، سبحان اللہ۔ جن کے رتبے ہیں سیوا، ان سے سیوا مشکل ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں نہیں یہ تمہاری اجرت نہیں ہے، بلکہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دسترخوان مہمانوں سے ہمیشہ بھرے رہتے ہیں،
آپ اسے بلا خوف و خطر کھا لیجئے، آپ کی اجرت نہیں ہے، بلکہ ہماری عادت ہے کہ ہم دسترخوان پہ مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ تب جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان پہ کھایا، پھر باتیں ہوئی، کھاتے کھاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری ڈیٹیل بتا دی، میں کہاں پیدا ہوا، واقعہ کیا ہوا، فرعون ہے، یہ ہے وہ ہے، سب بتا دیا، کیوں میں ادھر آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب آپ فکر رہیے، یہ حد فرعون کی حد میں نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ کیا تم 8 سال تک کہ تم یہاں رہو 8 سال تک میرے یہاں میرے کاموں میں میرے مددگار بنو گے؟ ایک معاہدہ ہوا، کیونکہ حضرت موسیٰ وہاں سے آئے تھے تو یہاں تو کچھ تھا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا خاندان بڑا ہے، اور سبحان اللہ خاندان بڑا کیوں نہ ہو، باپ نبی ہے۔ ان شہزادیوں کے والد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام ایک معاہدہ ہوا، 8 سال تک میں آپ کی جانوروں کی رکھوالی کروں گا، اور 9-10 سال اگر تم چاہو تو 2 سال اور مزید ٹھہرنا، ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد پھر میں آزاد ہوں، کہاں پھر آپ جائیے گا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رہتے ہیں، اور اس دوران حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی صاحبزادی حضرت صفورہ کا نکاح بھی حضرت موسیٰ سے کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ نبوت دینا چاہتا ہے، رسالت دینا چاہتا ہے، نبوت دے دیتا، رسالت دے دیتا، اور فرشتے جبریل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے ساتھ رہتے تھے اسی طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ رہتے۔ دربار فرعون کی مجال کیا تھی؟ مگر نہیں، اصول بتائے جا رہے ہیں، ایک نبی ہے اور دوسرا بھی نبی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام عمر ہو چکی ہے، ایک زمانہ مدین کی قوم میں گزارا ہے، اہل مدین، اہل ایکا جس کو کہتے ہیں، اصحاب ایکا میں ایک زمانہ گزارا ہے، انہیں سفید و سیاہ کی پہچان ہے، وہ تجربہ کار ہیں، قوم کو تبلیغ کیسے کرنی ہے، قوم کو سمجھانا کیسے ہے۔ اللہ نے ہمیں جو منصب رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اس منصب رسالت اور نبوت کو بروئے کار لا کر قوم کے دماغ میں وحدانیت، نبوت، خدا، حشر، قبر، بعث، ان سارے فلسفے کو قوم میں دماغ میں ڈالنا کیسے ہے، اور اس مظلوم قوم کو ظالم کے پنجے سے نجات کیسے دلانی ہے، 1-2 دن میں نہیں آ سکتا ہے، اس کے لیے کسی ماہر کی صحبت میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت موسیٰ کا انتظام ہوا۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ مولا فلن اکونا ظہیرا للمجرمین، اب میں مجرموں کا مددگار نہ بنوں۔ اللہ نے دعا قبول کی، قتل والا واقعہ اور آسان اور جو ظاہر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں، مدین آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہے، آپ کے چرواہوں کے محافظ بنے رہے، ریوڑ چلاتے تھے، مگر ان 10 سال میں کردار، اخلاق، قوم، ذمہ داری، نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچانا کیسے ہے، سامنے والا کس حیثیت کا بندہ ہے، اسے کس حیثیت کی بات کرنی ہے، جیسے تم نے گھوسا مار کے اس کو مار دیا تھا، ایسا نہیں چلے گا۔ 10 سال تک تجربات مل گئے، ایک بڑے نبی کی صحبت میں بیٹھ کر اتنے تجربات ملے ہیں کہ سبحان اللہ۔ اب حکم ہوتا ہے موسیٰ مدین چھوڑو، اب مصر جاؤ، اب مصر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا اگر کوئی شعیب آئے میسر، شیبانی سے گلی میں 2 قدم ہے۔ اگر تربیت کرنے والا شعیب ہو تو بکریاں چرانے والا بھی کلیم اللہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شیبانی سے کلیم میں 2 قدم ہے۔ 10 سال خدمت کی، پھر چلتے ہیں، چلتے چلتے اب چونکہ مصر جا رہے ہیں، اب پہلے والے انداز نہیں ہے، اس لیے اب جانا ہے، تجربہ مل گئے۔ ایک عظیم الشان پیغمبر کی صحبت میں 10 سال ہے، کردار، اخلاق، تبلیغ کیسے ہوتی ہے، ذمہ داری کیسے سنبھالی جاتی ہے، سب چیز سمجھ گئے، اپنی طاقت مضبوط کر لی۔ اب اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طاقت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، مدین سے مصر جاتے جاتے راستے میں کوہ زیتون کے قریب طور سینا آیا۔ اللہ نے بلایا، اے موسیٰ باؤ، ایک بہت بڑے منصب کے لیے جا رہے ہو، اب نبوت دے دے۔ نبوت دی، اور اسی جگہ معجزات دیے، عصا والا
اور اسی جگہ پریکٹس بھی کروائی. وادی سینا میں عصا ڈالو، اژدہا بن گیا. جب عصا اژدہا بن گیا، اللہ اکبر، کانہا تہتز کانہا جان واللہ مدبرا ولم یعقب. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ عصا تو اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کے جانے لگے. اللہ فرماتا ہے لا تخف موسیٰ مت ڈر، انی لا یخاف لدی المرسلون، میری بارگاہ میں رسول نہیں ڈرتے. اٹھا. جیسے ہی اس اژدہا پہ ہاتھ لگایا، پھر عصا بن گیا.